جی सब कुछ ठीक ठाक है सर। ٹھیک ہے چلو پیچھے ہم لوگوں نے جو لاسٹ کلاس پڑھی تھی تو اس میں ہم نے صفت الصلاۃ کے کیا کیا فرائض ہیں، پھر اس کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں وہ سب پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے، ہم نے پڑھ لیا کہ نماز شروع کیسے کی جاتی ہے، کیا کیا فرائض ہیں، وہ سب ہو گیا۔ اب پڑھیں گے نماز کے اندر سب سے اہم جو اس کا جز ہے وہ ہے قرات۔ تو قرات کے کیا کیا مسائل ہیں، قرات مطلب قرآن پڑھنا، تو اس کے کیا کیا مسائل ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِنْ كَانَ إِمَامًا وَيُخْفِي فِي الْأُخْرَيَيْنِ۔ کیا کہا گیا کہ نماز فجر کے اندر جو قرات ہوگی وہ بآواز ہوگی، آواز کے ساتھ ہوگی، ہے نا، نماز فجر کے اندر اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر۔ مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر زور سے قرات کی جائے گی اگر امام ہو، یعنی امام اگر انسان ہے تو وہ زور سے قرات کرے گا۔ وَيُخْفِي فِي الْأُخْرَيَيْنِ، اور آخر کی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں دھیرے پڑھے گا جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی امام کی بات۔ وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا، اگر کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے فَهُوَ مُخَيَّرٌ، تو اس کو اختیار ہے۔ کیا اختیار ہے اس کو؟ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ، اگر وہ چاہے تو زور سے پڑھ لے، ہے نا، وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ، اور اتنی زور سے پڑھے کہ خود اس کو سنائی دے۔ وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ، اور اگر وہ چاہے تو دھیرے پڑھ لیا۔ تو یہ کب ہے؟ جب وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو۔ وَيُخْفِيهَا الْإِمَامُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ كَانَ بِعَرَفَةَ، اب کہہ رہے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز میں امام دھیرے قرات کرے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ بِعَرَفَةَ، اگرچہ وہ میدان عرفہ میں ہو۔ اب یہ عرفہ کا ذکر انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب عرفہ میں نماز ادا کی جاتی حج کے دنوں میں، ہے نا، حج کے دنوں میں عرفہ میں نماز ہوتی ہے، تو جب عرفہ میں نماز پڑھی جائے گی تو اس وقت ظہر اور عصر کی نماز میں بھی امام زور سے قرات کرے گا۔ یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام مالک کے نزدیک، ہے نا۔ اسی لیے یہاں پہ کہا انہوں نے بعرفہ کی شرط لگائی کہ احناف کے نزدیک کیا ہے کہ عرفہ میں بھی اگر نماز ہو رہی ہو تو بھی ظہر عصر میں امام دھیرے ہی قرات کرے گا۔ چلیں۔ وَيَجْهَرُ فِي الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ، سب کو اسکرین شو ہو رہی ہے نا؟ کسی کو نہ ہو رہی ہوگی اسکرین شو تو بتا دیجیے گا، ہے نا، کیونکہ بہت سارے لوگ بعد میں جوائن ہوئے ہیں تو اسکرین کبھی کبھی نہیں شو ہوتی ہے۔ وَيَجْهَرُ فِي الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ، جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں زور سے قرات کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، زور سے قرات کی جائے گی۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ظہر اور عصر میں دھیرے قرات کرنے کی بات ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صلاۃ النہاری عجماء، دن کی نمازیں جو ہیں وہ گونگی ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ لیست فیہ قراءۃ مسموعہ، کہ اس میں ایسی قرات نہیں کی جاتی ہے جو مقتدی کو سنائی دے، ہے نا، ٹھیک ہے۔ جمعہ اور عیدین کی نماز میں زور سے قرات کیا جائے گا۔ اب دیکھیں وفی التطوع بالنہار یخافت، اب ایک مسئلہ یہاں پہ آیا کہ یہ تو آپ نے فرض نمازوں کا بتا دیا کہ رات کی نماز ہوگی مطلب اندھیرے کی، جس میں مغرب عشاء فجر، تو اس میں کیا ہے؟ زور سے قرات ہے 2 رکعتوں میں اور 2 رکعتوں میں آہستہ۔ ظہر اور عصر میں 4 رکعتوں میں آہستہ قرات ہے، لیکن نفل نماز میں کیا کیا جائے گا؟ تو اس کی بات بتا رہے ہیں صاحب ہدایہ۔ وفی التطوع، تطوع سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صلاۃ النفل، ٹھیک ہے، اور نفل نماز اگر دن کے اندر ہو یخافت، تو دھیرے قرات کرے گا۔ وفی اللیل، اگر رات کے اندر وہ نفل نماز پڑھا ہے تو یتخیر، تو اس کو اختیار ہے پڑھنے والے کو، ہے نا، کہ وہ کیا کرے؟ اعتبارا بالفرض فی حق المنفرد وهذا لانه مکمل له فیکون تبعا له، یعنی وہ چاہے تو دھیرے بھی پڑھ سکتا ہے
اور اگر چاہے تو زور سے بھی قرأت کر سکتا ہے، یہ رات کی نمازوں میں۔ اسی لیے آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ تہجد کی نماز میں زور سے قرأت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ رات میں اگر آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو زور سے بھی قرأت کر سکتے ہیں اور چاہیں تو دھیرے بھی کر سکتے ہیں، لیکن دن میں جو نفل نماز ادا کی جائے گی اس میں دھیرے ہی قرأت کرنی ہوگی، آہستہ ہی، ٹھیک ہے۔ چلو، ومن فاتتہ العشاء، اب دیکھیں یہ تو بات ہو گئی کہ اگر ہم ادا نماز پڑھ رہے ہیں نا، اب قضا نماز کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو کیسے قرأت کریں گے۔ تو یہاں پہ کیا، ومن فاتتہ العشاء فصلاها بعد طلوع الشمس، اب کہہ رہے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز چھوٹ گئی ہے نا، فاتتہ العشاء، تو اس کو اگر آپ نے ادا کیا بعد طلوع الشمس، طلوع شمس کے بعد یعنی دن میں، ان ام فیہا، اگر آپ نے امامت کی ہے اس میں تو جہارا، زور سے پڑھیں گے، یعنی اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام زور سے قرأت کرے گا 2 رکعتوں میں، ہے نا، کیونکہ عشاء کی نماز جو تھی اس میں جماعت کے ساتھ اگر آپ پڑھیں تو 2 رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں زور سے قرأت کرنی ہوتی ہے، تو اسی لیے اگر اس کی قضا نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو زور سے قرأت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے کما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قضى الفجر غداة لیلۃ التعریس بجماعت، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی سارے ہی لوگوں کی، سب لوگ سوئے رہ گئے تھے، تو پھر جو اس کی قضا نماز آپ نے پڑھی تھی صبح کو جماعت کے ساتھ، تو اس میں زور سے قرأت کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہیں سے دلیل ملی کہ جو بھی نماز جس میں زور سے قرأت کرتا ہے امام، وہ اگر نماز قضا ہو جائے، چاہے وہ مغرب کی ہو، چاہے عشاء کی، چاہے فجر کی، تو اس کی جب قضا ادا کریں گے، اگر جماعت سے قضا کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی زور سے قرأت کی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ، لیکن اگر اکیلے پڑھ رہا ہے، خَافَتَ حَتْمًا، تو اس کو پھر اختیار نہیں ہے نا، اکیلے پڑھنے والے کو اختیار نہیں ہے، وہ دھیرے ہی پڑھے گا، وہ آہستہ ہی قرأت کرے گا۔ وَلَا يَتَخَيَّرُ، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، هو الصحیح، یہی صحیح مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ چل، وَمَنْ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي الْأُولَيَيْنِ السُّورَةَ، اب دیکھیں تیسری بحث شروع ہو گئی ہے، اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، ہے نا، اور پہلی 2 رکعتوں کے اندر آپ نے سورت پڑھا، وَلَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، لیکن آپ نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا، ڈائریکٹ سورہ سے ابتدا کر دی پہلی 2 رکعتوں کی، لم یعد فی الاخرین، تو جو سورہ فاتحہ آپ کا پہلی 2 رکعت کا چھوٹ گیا ہے اس کو آپ لاسٹ میں کیا کریں گے، اس کی قضا یا اس کو ادا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ، اور ایک کنڈیشن ہے، دوسری کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا تھا لیکن آپ کو سورہ بھی ملانا تھا، آپ نے سورہ نہیں ملایا، ہے نا، رکوع کر لیا، تو پھر آپ کیا کریں گے، قرأ فی الاخرین، تو آخر کی 2 رکعتیں جو ہوں گی اس میں سورہ فاتحہ اور سورہ دونوں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وجہر، اور نماز کو زور سے پڑھیں گے، قرأت زور سے کریں گے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، بتائیں جی، پھر سے بولیے سر۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ ایک آدمی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب جماعت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے کیا کیا کہ 2 رکعتوں میں 4 رکعت کی نماز تھی، اس نے 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، پہلی 2 رکعتوں، پہلی 2 رکعت میں کیا کیا پڑھنا تھا، سورہ فاتحہ پڑھنا تھا، اور کیا کرنا تھا، پلس بتائیں، اور ایک سورہ سورہ، میں، ہاں سورہ ملانی تھی، ہے نا، فرسٹ پہلی 2 رکعت میں، ٹھیک ہے، پہلی 2 رکعت، اس نے کیا کیا ہے کہ سورہ فاتحہ وہ بھول گیا پڑھنا، ڈائریکٹ اس نے سورہ پڑھ دیا، ٹھیک ہے نا، سورہ پڑھ دیا، ایک سچویشن یہ ہے، تو جب لاسٹ کی 2 رکعت، آخری 2 رکعت، جب اس کو وہ پڑھے گا، ہے نا، آخری 2 رکعت پڑھے گا، تو امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں
کہ اس کو پھر سورہ فاتحہ جو چھوٹ گیا تھا اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک ہی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گا. اور اخیر کی 2 رکعت میں سورہ ملانا ہوتا ہے کہ نہیں ملانا ہوتا ہے؟ بتائیں. سورہ نہیں ملانا ہوتا ہے. نہیں ملانا ہوتا ہے. تو وہ ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورہ فاتحہ کو ریپیٹ نہیں کرے گا. یعنی جو سورہ فاتحہ اس کا چھوٹ گیا تھا پہلی 2 رکعت میں اس کو یہاں پہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک سچویشن یہ بنی. دوسری سچویشن یہ ہے کہ اس نے سورہ فاتحہ تو پڑھا پہلی 2 رکعت میں لیکن سورہ نہیں پڑھ پایا. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری سچویشن کیا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھا لیکن سورہ نہیں پڑھا. تو اب امام حنیفہ کہتے ہیں کہ جب آخر کی 2 رکعت پڑھے گا تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورہ بھی ملائے گا. ٹھیک ہے؟ سورہ بھی ملائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جو سورہ اس نے چھوڑ دیا تھا پہلی 2 رکعت میں اس کو یہاں پہ اس کی قضا کرے گا. ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے مطلب؟ سورہ فاتحہ تو ریپیٹ ہوگا. جی سورہ فاتحہ کو ریپیٹ کیا جائے گا اس میں؟ نہیں کیا جائے گا نا. ریپیٹ نہیں کرنا ہے. نہیں سمجھا آپ نے. 2 سچویشن بتائی. پہلی سچویشن میں کیا تھا کہ سورہ فاتحہ چھوٹ گیا تھا. ٹھیک ہے؟ سورہ پڑھا تھا صرف، ہے نا؟ پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ چھوڑ دیا، صرف سورہ پڑھا. تو اخیر کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کو پھر ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے فرسٹ سچویشن؟ جی سر. سیکنڈ سچویشن یہ تھا کہ سورہ فاتحہ تو پڑھا تھا لیکن سورہ چھوٹ گیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ سورہ چھوٹ گئی تھی تو پھر لاسٹ کی جو 2 رکعت ہوگی اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا ہوگا. سمجھ گئے؟ تو سر لاسٹ سچویشن میں تو سورہ فاتحہ ریپیٹ ہوا نا اس میں؟ ریپیٹ کا ہوا لاسٹ 2 رکعت میں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی ہیں نا. سورہ فاتحہ تو ہم ایسے بھی پڑھتے ہیں. پہلی رکعت میں تو پہلی 2 رکعت میں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیا تھا، پھر آخری رکعت میں پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ تو اس کو پڑھنا ہی تھا. سورہ فاتحہ تو ایسے بھی پڑھنا ہے اس کو. آپ کو لگتا ہے بات کلیئر سمجھ میں نہیں؟ دیکھیں آپ 4 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ جی سر. جی چاروں میں پڑھتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ میں جو کہہ رہا ہوں کہ پہلی 2 رکعت میں اگر سورہ فاتحہ چھوٹ گیا تو اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 رکعت میں 2 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. 1 بار تو پڑھنا ہی ہے اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ اگر سورہ فاتحہ پہلی 2 رکعت میں چھوٹ گیا ہے تو اخیر کی 2 رکعتوں میں اس کو 4 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 1 رکعت میں 2 بار سورہ فاتحہ پڑھے، کیونکہ پہلے بھی اس کا سورہ فاتحہ چھوٹ گیا تھا تو اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے 2 بار 1 رکعت میں پڑھے سورہ فاتحہ. یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. یہ ہم کہہ رہے ہیں. ریپیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے میرا. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں. لیکن سورہ فاتحہ کی بجائے اگر سورہ چھوٹا ہے، سورہ فاتحہ پڑھا لیکن سورہ چھوٹا ہے تو اس کو ریپیٹ کرے گا یہاں پہ. اور پھر اخیر کی 2 رکعتوں میں عام طور پہ آہستہ قرأت ہوتی ہے. آہستہ ہوتی ہے قرأت، ہے نا؟ لیکن جب یہ سورہ کو ریپیٹ کرے گا تو اخیر کی 2 رکعتوں میں بھی جہری قرأت کرے گا. جہری. سمجھ گئے؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ. سورہ فاتحہ کے ساتھ. سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی تھا اس کو، ہے نا؟ تو سورہ کو بھی جہری پڑھے گا، سورہ فاتحہ کو بھی سورہ کو بھی. یہ مسلک ہے، یہ کہنا ہے کس کا؟ امام ابو حنیفہ کا. امام ابو حنیفہ کا یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے؟ امام ابو حنیفہ اور امام محمد دونوں کا، سوری، یہ طرفین کا مسلک ہے. تو کیا سر اس سچویشن میں، جی اس سچویشن میں کیا سجدہ سہو کریں گے؟ سجدہ سہو تو کرنا ہی کرنا ہے. وہ تو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ ترتیب بھی غلط ہو گئی نا اور سب بھی ہو گیا تو وہ تو کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ ہے نا. ٹھیک ہے؟ امام حنیفہ امام محمد کا مسلک ہے. لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ لا یقضی واحدۃ منہما. یہ کہتے ہیں کہ چاہے سورج چھوٹ جائے
چاہے سورہ فاتحہ چھوٹ جائے، نماز اس کو آخر کی 2 رکعتوں میں کسی کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، سجدہ سہو کر لو، نماز ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور فتویٰ بھی اسی پر ہے، فتویٰ کس پر ہے؟ امام ابو یوسف کے قول پر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے آج آپ کسی کو نہیں دیکھتے ہوں گے کسی امام کو کہ آخر کی 2 رکعت میں اگر اس کا سورہ پہلی 2 رکعت میں کسی میں چھوٹ گیا ہے تو آخر کی 2 رکعت میں بھی زور سے قرات کرے گا، کسی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے، امام محمد اور امام حنیفہ کے قول پر نہیں ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ جو چھوٹ گیا وہ چھوٹ گیا، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی نماز کمپلیٹ کرو اور سجدہ سہو کر لو، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ سر پہلی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ پڑھ لیا تھا جی اور کوئی صورت نہیں ملایا تھا جی تو آخری رکعت میں اگر اس کو نہیں پڑھے گا تو پھر 3 آیت کا پڑھنا جو ضروری ہے وہ تو چھوٹ جائے گا نا سر؟ وہ چھوٹ گیا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے احناف کے ہاں وہ 3 آیت پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے کہ قراءۃ القرآن فرض، ٹھیک ہے، لیکن قراءۃ الفاتحۃ وضم السورۃ الیہا واجب، پڑھا تھا ہم نے، جی بتائیں؟ سر۔ تو وہ واجب ہے، فرض نہیں۔ فرض کے چھوٹنے پر نماز نہیں ہوتی ہے، چاہے آپ سجدہ سہو کر لیجئے، لیکن واجب اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، وہ معاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ لا يقضي واحدة منهما لأن الواجب اذا فات عن وقته لا يقضى الا بدلیل، اس لیے کہ اگر کوئی واجب چیز ہے وہ اگر چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ چلو یہ امام ابو یوسف کی دلیل ہے اور فتویٰ بھی اسی پر ہے نا، کہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہ کر لیں، سجدہ سہو کر لیں، ادا ہو جائے گا۔ وَأَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنْ قِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، اب یہ کہہ رہے ہیں، اب بتا رہے ہیں کہ جو ضم السورہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، تو ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا وہی چیز یہاں پہ بھی ہے کہ ادنیٰ ما یجزئ من القراءۃ فی الصلاۃ، اور سب سے کم مقدار قرات کی نماز کے اندر کتنی ہے؟ آیت عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف ایک آیت ہے۔ وقالا، قالا سے مراد کون ہے جلدی سے بتائیں؟ محمد صاحبین۔ وقالا ہاں ثلاث آیات قصار او آیت طویلۃ، لیکن صاحبین یہ کہتے ہیں کہ 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت، یہ سب سے کم مقدار ہے نماز میں قرات کی۔ امام حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ اگر صرف انا اعطیناک الکوثر اتنا پڑھ دیا، اللہ اکبر رکوع کر لیا، نماز ہو جائے گی، لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد کیا کہتے ہیں کہ نہیں، 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت، اور فتویٰ امام ابو یوسف امام محمد کے قول پر ہی ہے، جی ٹھیک ہے۔ چلیں، اور امام حنیفہ کی دلیل وہی ہے، فقرہ ما تیسر من القرآن، ہے نا، فقرہ ما تیسر من، جو تم کو آسانی ہو اتنا ہی پڑھ لو، تو وہ ایک آیت بھی پڑھ لو تو ہو جائے گا، یہ امام حنیفہ کہتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہے نا، جی ثلاث آیات قصار، اتنا پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، وفی السفر یقرأ بفاتحة الکتاب ای سورۃ ما شاء، اب سفر میں اگر آپ ہیں، ہے نا، سفر کے اندر، تو کیا کریں گے؟ اسکرین دکھائی نہیں دے رہی، اوکے جی اب دکھ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ وفی السفر یقرأ بفاتحة الکتاب ای سورۃ ما شاء، کہہ رہے ہیں سفر کے اندر جب آپ ہیں تو آپ فاتحۃ الکتاب پڑھیں گے اور جو بھی سورہ چاہے ملا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ مستحبات کی بات شروع ہو گئی، اب یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں قراءۃ مستحبۃ، ٹھیک ہے، یہ سمجھیں قراءۃ المستحبہ کی بات ہے کہ مستحب قرات کیا ہے نماز میں۔ سفر میں اگر آپ ہیں تو آپ فاتحۃ الکتاب پڑھ لیں، علاؤالدین صاحب میوٹ کر لیں پلیز، جی اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور جو بھی سورہ چاہیں ملا لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، جی۔
لیکن اگر آپ حضر میں ہیں، ہے نا، حضر کا مطلب کیا ہوا کہ سفر میں نہیں ہیں آپ، تو فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں ب40 آیتن او 50 آیتن سوا فاتحۃ الکتاب۔ تنزیل عالم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ سر بولسلام وہی ہے سر جی، وہی اسکرین میں شیئر نہیں ہو رہا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، اب ہو رہا ہے شو؟ پروسیسنگ، ہاں سر ہو رہا ہے، تھینک یو سر۔ ٹھیک ہے، یقرأ فی الحضر فی الفجر فی رکعتین، فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں اس کے اندر 40 آیتیں یا 50 آیتیں فاتحۃ الکتاب کے علاوہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے علاوہ۔ تو یہ 2 رکعتوں کا ہے، ایسا نہیں کہ ایک رکعت میں 40 یا 50 آیت، نہیں، بلکہ دونوں رکعت ملا کر کے 40 یا 50 آیت پڑھے، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ۔ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر ہے نا 3 طرح کی باتیں آئی ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے طوال مفصل، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا ہے اوساط مفصل، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہے قصار مفصل۔ یہ سورہ کو، قرآن کی سورتوں کو 3 طرح کے پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ کہا گیا کہ فجر کی اور ظہر کی نماز میں، فجر اینڈ ظہر، فجر و ظہر، اس میں آپ کیا پڑھیں؟ طوال مفصل پڑھیں۔ اب کس کو کہتے ہیں وہ ہم بتائیں گے آپ کو، بس یہاں پہ یہ دیکھ لیں، طوال مفصل کس میں؟ فجر اور ظہر میں۔ اس کے بعد اوساط مفصل، عصر اور عشاء، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قصار مفصل، کون بچ گیا؟ مغرب۔ مغرب میں قصار مفصل۔ اب یہ ہوتا کیا ہے طوال مفصل؟ کیا ہوتا؟ طوال مفصل کے بارے میں ہے کہ سورہ، کہاں پہ میں لکھوں اس کو، یہاں پہ میں لکھتا ہوں، دیکھ، سورہ حجرات، سورہ حجرات کا سورۃ البروج، ٹھیک ہے، سورہ حجرات سے سورۃ البروج تک یہ کیا ہے؟ طوال مفصل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بروج کے بعد کون سی سورہ ہے؟ سورہ طارق ہے نا، جی سورۃ الطارق سے لے کر سورہ لم یکن، ٹھیک ہے، سورہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، ہے نا، جی، سورہ بینہ۔ سورہ بینہ، ٹھیک ہے، یہاں تک ہے اوساط مفصل، ٹھیک ہے۔ اور پھر سورہ بینہ سے کے بعد یہ ہے سورہ زلزال، ہے نا، سورۃ الزلزال، یہاں سے لے کر الناس تک، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ قصار مفصل، سمجھ گئے؟ سورہ حجرات سے سورہ بروج، سورہ طارق سے سورہ بینہ، اور سورہ زلزال سے سورہ الناس، یہ ہے 3 کیٹیگری سورتوں کی، ہے نا۔ اب کہتے ہیں کہ فجر و ظہر میں مستحب کیا ہے؟ طوال مفصل کی قرأت کرنا، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل کی قرأت مستحب ہے، اور مغرب میں قصار مفصل کی تلاوت مستحب ہے، ٹھیک ہے، یہ مستحبات کی بات ہے، جی، ٹھیک ہے نا، چل، تو وہی کہہ رہے ہیں، تو وہی اس میں اب یہ بتائیں کہ اب سورہ حجرات سے یہ جو بتایا گیا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف علامات ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں پڑھ دیں گے تو وہ مستحبات سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ علامات ہیں کہ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی سورتوں میں جتنی آیتیں ہیں اتنی آیتیں آپ قرآن کے کسی بھی حصے سے پڑھ لیں تو وہ طوال مفصل میں آ جائے گا، مستحبات میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ طارق سے سورہ لم یکن تک کی جو صورتیں ہیں اس میں جتنی آیتیں عام طور پہ ہیں اتنی آپ قرآن کے کسی حصے سے بھی فجر، عصر اور عشاء میں پڑھ لیں تو وہ اوساط مفصل میں اس کو مان لیا جائے گا۔
اسی طرح سورہ زلزال سے الناس تک میں جتنی آیتیں ہیں اتنی آیتیں آپ قرآن کے کسی بھی حصے سے پڑھ لیں تو وہ قصار مفصل میں مان لیا جائے گا. سمجھ گئے کیا آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی سر سمجھ گئے. ہاں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر آپ نے پہلے سے سوچ لیا کہ ہم یہی سورہ پڑھیں گے مغرب کی نماز میں تو پھر نماز مکروہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو پہلے سے پلان بنا کر کے ہے نا کوئی سورہ نہیں پڑھا جا سکتا. اسی طرح کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ متعین کر مکروہ ہو لیں. جائے گا سر، جی مکروہ ہو جائے گا. ہاں، نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے نا، بہت سارے اماموں کو ہم نے خود دیکھا ہے، وہ متعین کیوں ہر جمعہ کو وہ سبح اسم ربک الاعلی ہی پڑھیں گے، یا ہر جمعہ کو وہ سورہ جمعہ ہی پڑھیں گے نماز میں. تو یہ جو متعین کر لینا ہے یہ بھی مکروہ ہے نماز کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن کے جو بقیہ حصے ہیں اس کو آپ کم سمجھ رہے ہیں اس لیے، جبکہ قرآن کے سارے حصے برابر ہیں، ہے نا. تو کسی بھی اس کو نماز میں پڑھنے میں فضیلت نہیں ہے کہ یہ والی سورہ پڑھیں گے تو ہم کو زیادہ ثواب ملے گا اور دوسری سورہ پڑھیں گے تو کم ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح پہلے سے متعین کرنا یہ بہتر نہیں ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ ہر جمعہ کو سبح اسم ربک الاعلی پڑھیں گے، ہر جمعہ کو سورہ جمعہ پڑھیں گے نماز کے اندر. تو یہ سب درست رویہ نہیں ہے، مکروہ ہو جاتی ہے نماز. اگر وہ مطلب بلا نیت کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سوچ کر کے کر رہا ہے کہ ہم کو ہر جمعہ کو یہی پڑھنا ہے، ہر جمعہ کو یہی پڑھنا افضل ہے، یہی زیادہ بہتر ہے، تو وہ غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سر جی یہاں چاہے مقتدی ہو یا امام ہو، کوئی بھی جو ہے سوچ کے پڑھے گا ہاں، تو نماز مکروہ ہو جائے گی. مقتدی ہو چاہے امام ہو، اگر وہ پہلے سے سوچ کر کے پڑھ رہا ہے کہ ہم کو یہی سورہ پڑھنا ہے تو پھر وہ جی نماز مکروہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں. اس کے بعد یہاں کریں وفی ظہری مثل ذالک، مطلب ظہر میں بھی فجر کا والا ہی معاملہ ہے. یعنی ظہر میں کیا پڑھیں گے، کون سی سورہ، مطلب کس طرح کی سورہ، طوال مفصل ہے نا، طوال مفصل. ٹھیک ہے، عصر اور عشاء اس نماز یہ دونوں برابر ہیں. یقرأ فیہما باوساط المفصل، اس میں اوساط مفصل پڑھا جائے گا، ہے نا. وفی المغرب دون ذلك یقرأ فیہا بقصار المفصل. قصار المفصل کہاں سے کہاں تک ہے، سے ناس تک. ناس تک. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، هو طواله عند الاکثر من الحجرات الى البروج واوساطه من البروج الى البینہ وقصاره من البینہ الى آخر القرآن. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا جی ہوا. سر. وَيُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْفَجْرِ عَلَى الثَّانِيَةِ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فجر کی نماز ہے تو اس میں جو پہلی رکعت ہے فجر کی، اس میں قرات تھوڑی لمبی ہو دوسری رکعت کے مقابلے، یعنی دوسری رکعت کے مقابلے پہلی رکعت میں تھوڑا لمبا پڑھنا چاہیے امام کو. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ وہ نوم اور غفلت کا وقت ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں ان کی رکعت نہ چھوٹے، وہ نماز میں شامل ہو سکیں، اس لیے پہلی رکعت تھوڑی لمبی پڑھنی چاہیے. یہ مستحبات میں سے ہے نا، اس کو یاد رکھیے، کوئی فرض واجب سنت والا معاملہ نہیں، یہ مستحبات میں سے ہے. ورکعت الظہر سواء، ظہر کی دونوں رکعتیں برابر ہیں، یعنی اس میں ایک رکعت کو پہلی رکعت کو لمبا اور دوسری کو اس سے چھوٹا پڑھنا ضروری نہیں ہے. دونوں رکعت برابر مستحب ہے، کیونکہ وہ وقت جو ہے ظہر کا وہ کوئی سونے اور اس کا وقت نہیں ہے کہ آدمی مشغول رہے گا. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم میں دونوں رکعتیں برابر ہیں، دونوں میں آپ ایک ہی طرح کی صورتیں پڑھ سکتے ہیں. وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، احب الی ان یطول الرکعۃ الاولی علی الثانیہ فی الصلوات کلھا. یہ امام محمد کی رائے ہے اپنی. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ ہر نماز کے اندر پہلی رکعت دوسری رکعت سے زیادہ لمبی ہو. ٹھیک ہے، پہلی رکعت زیادہ لمبی پڑھی جائے اور دوسری اس سے مختصر. یہ امام محمد کی اپنی رائے. چلو. وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا لَا يَجُوزُ غَيْرُ. وہی جو ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مکروہ ہے، وہی کہہ رہے ہیں. وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ، کسی بھی نماز کے اندر ہے نا، قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا، کسی متعین سورت کو پڑھنا لا ضروری نہیں ہے،
لا یجوز غیرها کہ اس کے علاوہ پڑھنا جائز نہ ہو. یعنی کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ طوال مفصل جو ہے وہی پڑھنا ضروری ہے نا، یا جو قصار مفصل ہے مغرب میں وہی پڑھنا ضروری، اس کے علاوہ ہم کچھ اور پڑھ لیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی ہماری. تو یہ چیزیں ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف مستحب ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. قصار مفصل، طوال مفصل، اوساط مفصل، یہ سب مستحب ہے. وَيَكْرَهُ أَن يُوَقِّتَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْقُرْآنِ لِشَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ. وہی بات جو ہم نے آپ سے کہی کہ مکروہ ہو جاتا ہے. کب مکروہ ہے یہ بات؟ کہ آپ قرآن کی کسی چیز کو وقت کے ساتھ جوڑ دیں نماز میں سے، یعنی آپ کسی نماز کے ساتھ کسی سورہ کو جوڑ دیں کہ اس نماز میں ہم یہی سورہ پڑھیں گے، ہے نا. اس کی مثال دے رہے ہیں بِأَن يَقْرَأُ سُورَةَ السَّجْدَةِ، اس طور پر کہ آپ سورہ سجدہ ہی پڑھیں. وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ، یا هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ جو سورہ ہے وہی پڑھیں. یا فجر کے اندر فی الفجر فی کل جمعہ، یا ہر جمعے کے اندر سورہ فجر ہی پڑھیں آپ. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کسی سورہ کو کسی نماز کے ساتھ آپ جوڑ دیں کہ اس نماز میں وہی سورہ پڑھیں گے، تو یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے، چلو یہ بات ہو گئی کیسی سورہ کیا پڑھنا. اب آ جائیں، یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی قرأت کرے یا نہ کرے. اب یہاں پہ اختلاف آئے گا، ہے نا. وَلَا يُقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ خَلْفَ الْإِمَامِ، صاحب ہدایہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی، مؤتم معنی ہو مقتدی، ہے نا، المقتدی، امام کے پیچھے مقتدی نہیں قرأت کرے گا، کوئی قرأت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے. خلافاً للشافعی رحمہ اللہ فی الفاتحہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ تو پڑھنا ہے اس کو بھی، ہے نا. یہی مسلک اہل حدیث کا بھی، یہی مسلک حنابلہ کا بھی ہے نا، کہ ان کے یہاں مقتدی بھی سورہ فاتحہ اس کو لیے بھی پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے. لہو ان القراءۃ رکن من الارکان، کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرات جو ہے وہ نماز کا ایک فرض ہے، لہٰذا جیسے امام پر فرض ہے مقتدی پر بھی فرض ہے. یہ ماننا ہے کس کا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا. لیکن اب امام حنیفہ کہتے ہیں ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، من کان لہ امام، جس کا بھی امام ہو، فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو امام کی قرأت اس کے لیے بھی قرأت بن جاتی ہے، یعنی مقتدی کے لیے بھی قرأت بن جاتی ہے امام کی قرأت. تو اگر امام نے پڑھ لیا تو مقتدی کی طرف سے بھی ادا ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کون؟ یہ امام حنیفہ کہتے ہیں، احناف کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر دوسری دلیل یہ دیتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو. تو یہاں پہ بھی امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں جو یہ آیت ہے یہ بھی ہماری دلیل ہے کہ امام جب قرآن پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو چاہیے کہ اس کو خاموشی سے سنے، اپنا پڑھنے میں نہ لگ جائے. ٹھیک ہے، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَانصِتُوا، کہ جب امام پڑھ رہا ہو، قرأت کر رہا ہو تو تم خاموش رہو. انصتوا معنی ہو اسکتو، ہے نا، تم خاموش رہو. ٹھیک ہے، یہ باتیں احناف کہتے ہیں. لیکن یستحسن قراءۃ الفاتحة خلف الامام، لیکن علی سبیل الاحتیاط فیما یروى عن محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول منقول ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا بہتر ہے، علی سبیل الاحتیاط، احتیاط کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے بتائیں؟ لا صلاۃ الا بفاتحہ، الا بفاتحۃ الکتاب. ٹھیک ہے، الا بفاتحۃ الکتاب، ہے نا. تو امام حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، پڑھے گا ہی نہیں. لیکن امام محمد کیا کہتے ہیں کہ اگر مقتدی پڑھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس حدیث کی مخالفت بھی نہ ہو، ہے نا، اس حدیث کی مخالفت نہ ہو، اسی لیے مقتدی پڑھ لے تو بہتر ہے، نہ پڑھے تو بھی چلے گا. لیکن امام شافعی یا اہل سلف کیا کہتے ہیں کہ نہیں، پڑھنا ہی پڑے گا، کیونکہ فرض ہے قرات، مقتدی پر بھی فرض ہے، اگر نہیں پڑھے گا سورہ فاتحہ تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا اختلاف ہے دونوں کے بیچ میں. سمجھ گئے اختلاف کو؟ بتائیں. جی جی سر. وَيَسْتَمِعُوا وَيُنْصِتُوا، یہ تو احنافی کہہ رہے ہیں کہ وہ سنے گا، غور سے سنے گا. استماع
استماع اور سمیع میں فرق ہوتا ہے نا. سمیع کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سننا، مطلق سننا، ٹھیک ہے. اور استماع کے معنی ہوتا ہے غور سے سننا، بالکل دھیان لگا کر کے. وَيَسْتَمِعُ، وہ غیر سے سنے گا اور خاموش رہے گا. وَيُنصِتُ. وَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ آیَةَ التَّرْغِیبِ وَالتَّرْہِیبِ، اگر امام کوئی ایسی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے جس میں اللہ نے کسی چیز کی ترغیب دلائی ہے نا، جیسے جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، حوروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جنت کے نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو وہ ترغیب ہے. وَالتَّرْہِیبِ، یا ایسی آیت پڑھا جس میں اللہ نے ڈرایا ہے، عذاب کا تذکرہ ہے نا. کیا کہتے ہیں، جو ظالم قوم ہے اس کو جو اللہ نے ڈرایا ہے نا. ویسی آیتیں اگر امام پڑھ رہا ہے تو بھی مقتدی کو خاموش ہی رہنا چاہیے. وَكَذَلِكَ فِي الْخُطْبَةِ، اسی طرح جب امام خطبہ دے رہا ہے، جمعے کا خطبہ، تو بھی مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے. وَكَذَلِكَ إِنْ صَلَّى الْخَطِيبُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اسی طرح اگر خطیب یعنی خطبہ دینے والا یعنی امام جمعے کی خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہا ہے تو بھی خاموش رہنا چاہیے. یہ تو کہتے ہیں احناف. لیکن ایک آیت آتی ہے نا قرآن کی جو خطبہ ثانیہ میں پڑھتے ہیں اکثر جگہ پہ امام، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو جب یہ آیت امام پڑھے تو بہتر یہ ہے کہ جو لوگ سن رہے ہوں ان کو دھیرے دھیرے اپنے من میں ہی درود شریف پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، صلو علیہ، ان پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور ان پر سلامتی بھیجو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو حکم ہے، وجہ سے سننے والے کو بھی چاہیے کہ وہ کم سے کم اپنے من میں ہی درود شریف ایک بار پڑھ لے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے، یا الا ان يقرأ الخطيب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيصلي السامع في نفسه، تو جو سننے والا ہے وہ اپنے من میں ہی درود کو پڑھ لے. ٹھیک ہے چلے. تو یہاں پہ قرات کا بیان ختم ہو گیا ہے نا. اب آ جائیں باب الامامہ، امامت کا بیان آ گیا. اسی کے ساتھ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا کتاب الصلاۃ. دیکھیں ہم نے پہلے کیا پڑھا، سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا بتائیں، کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا کتاب الصلاۃ کو؟ وقت الصلاۃ، مواقیت الصلاۃ، مواقیت سے ہے نا. پہلے وقت، کیونکہ وقت کے بنا نماز نہیں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا طہارت، جی؟ شرائط الصلاۃ پڑھا ہے نا، شرائط الصلاۃ ہے نا. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ اس کے بعد پڑھا صفت الصلاۃ، ٹھیک ہے، صفت الصلاۃ. اس کے بعد ہم نے پڑھا قرات ہے نا، قرات کے بارے میں، باب القراء فی الصلاۃ. اس کے بعد ہم پڑھے باب الامامہ. تو یہ سب جو ہے سیکوینس میں چل رہا ہے. امامت کا باب. الجماعت سنت مؤکدہ، جماعت کیا ہے؟ یہ سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے. وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ، اور امامت کا سب سے زیادہ حقدار، اول الناس، سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ عالمہم بالسنہ، جو لوگوں میں سب سے زیادہ سنت کا جاننے والا ہو، یعنی عالم ہو. عالم بالسنہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کیا ہو؟ عالم ہو، جس کو ہم اپنے لینگویج میں کہتے ہیں کہ عالم ہو. ٹھیک ہے. فَإِن تَسَاوَوْا، اگر سب لوگ عالم ہیں، سب برابر ہیں، فَقْرَؤُوهُمْ، ٹھیک ہے، تو ان میں جو سب سے بہتر قرآن پڑھنے والا ہو وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے. ٹھیک ہے. اگر سارے ہی لوگ، جیسے کوئی مدرسہ ہے، سب عالم ہے اس میں، لیکن جو سب سے اچھا قرآن پڑھتا ہے وہ امام بنے، زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے چلیں. لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ عالمہم بالسنہ نہیں مانتے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اقرؤہم، جو سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہے وہی نماز کا سب سے زیادہ حقدار ہے نماز پڑھانے کا. کیوں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ نماز میں قرأت ضروری ہے، علم ہونا بہت زیادہ ضروری نہیں. اگر اس کو فرض واجب کا علم ہے، کیا چیز فرض ہے کیا واجب ہے، اتنا علم بھی ہے تو وہ نماز پڑھا دے. ٹھیک ہے. اگر وہ سب سے اچھا قاری ہے، سب سے اچھا قرآن پڑھتا ہے تو وہی نماز پڑھائے، ہے نا. اور بہت زیادہ علم ہونا یہ امام بننے کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ امام یوسف. لیکن احناف کے ہاں کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ عالم، سب سے بڑا عالم ہوگا
وہ نماز پڑھائے گا، لیکن اگر سارے ہی لوگ عالم ہیں وہاں پہ تو جو سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہوگا وہ نماز پڑھائے گا، ٹھیک ہے نا؟ چلیں، وَإِن تَسَاوَوْا، اگر سب لوگ قاری بھی ہیں، سب لوگ عالم بھی ہیں، سب لوگ قاری بھی ہیں، سب برابر ہیں وہاں پہ، فَأَوْرَعُهُمْ، تو ان میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، ہے نا، سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا، وہ نماز پڑھائے گا، ٹھیک ہے؟ فَإِن تَسَاوَوْا، اگر اس میں بھی سب برابر ہیں، فَأَسَنُّهُمْ، کیا معنی ہے اس کا بتائیں؟ عمر میں سے زیادہ بڑا ہو۔ ہاں ہاں، جو سب سے زیادہ عمر والا ہوگا وہ پڑھائے گا، ٹھیک ہے؟ جو سب سے بوڑھا ہوگا، سب جس کی زیادہ عمر ہوگی وہ امامت کرے گا۔ وَيُكْرَهُ تَقْدِيمُ الْعَبْدِ وَالْأَعْرَابِيِّ، غلام کا امام، غلام کا آگے بڑھنا، اسی طرح کسی دیہاتی آدمی کا آگے بڑھ جانا یہ مکروہ ہے، یعنی اس کا امام بن جانا یہ مکروہ ہے۔ دیہاتی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دیہات میں گھر ہو، اس کا بہت بڑا عالم ہو تب بھی اس کا مکروہ ہے نماز پڑھنا، نہیں، دیہاتی سے مراد کیا ہے؟ الجہل، ہے نا، کہ وہ جاہل ہے، اس کو علم نہیں ہے، وہ مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ اب شہر میں رہنے والا ہے کوئی، بہت بڑھیا کوٹھی میں رہتا ہے، لیکن کیا اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، تو وہ بھی اعرابی ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے؟ چلیں، ٹھیک ہے۔ غلام کو کیوں منع کیا؟ لِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّغُ لِلتَّعَلُّمِ، کیونکہ اس کے پاس علم حاصل کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، وہ تو غلامی کرتا ہے کسی کی، ہے نا، علم حاصل کرنے کا ٹائم ہی نہیں، تو وہ کہاں سے سیکھے گا؟ تو یہاں پر بھی جہل کی وجہ سے اس کو منع کیا گیا۔ اعرابی کو بھی کیوں منع کیا گیا؟ جہل کی وجہ سے۔ اسی طرح الفاسق والاعمى وولد الزنا، کہ کوئی فاسق شخص ہو، اندھا آدمی ہو، اسی طرح ولد الزنا، ولد الزنا سمجھتے ہیں نا، جس کی پیدائش زنا کی وجہ سے ہوئی ہو، ہے نا، اس کے باپ کا پتہ ہی نہ ہو کہ باپ کون ہے، تو ویسے لوگوں کا بھی امامت کرنا مکروہ ہے۔ اندھے کا امامت کرنا کیوں مکروہ ہے؟ اس وجہ سے مکروہ ہے کہ اندھے آدمی کے کپڑے میں اگر نجاست لگ جائے، ہے نا، ناپاکی لگ جائے، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اندھے آدمی کی امامت مکروہ ہے۔ فاسق کی امامت کیوں مکروہ ہے؟ کیونکہ وہ گناہوں میں رہتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے امامت مکروہ۔ ولد الزنا، کیونکہ اس کا باپ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے وہ علم حاصل نہ کر پائے، ہے نا، اس کے پاس علم نہ ہو، کیونکہ اس کو کوئی سر اگر گائیڈ علم کرنا، حاصل ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر علم ہے اس کے پاس اور لوگوں کو پتہ ہے یہ ولد الزنا ہے، تو جو امام مقتدی ہوتے ہیں ان کو بھی کراہت محسوس ہوتی ہے ایسے لوگوں سے، تو اس وجہ سے بھی مکروہ کہا، ٹھیک ہے۔ اگر مقتدی کو کراہت نہ محسوس ہو تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے، پھر مکروہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ امام مقتدی کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر پورے محلے کے مقتدی جو ہے امام کو برا سمجھتے ہیں، ہے نا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں، تو ویسے امام کے لیے بھی امامت مکروہ ہے، تو مقتدی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے امام کے پیچھے بھی، ٹھیک ہے۔ تو ولد الزنا کی امامت دو وجہ سے مکروہ ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ مقتدی اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کراہت محسوس کریں، ہے نا، اور دوسری بات یہ کہ وہ جاہل ہو، ٹھیک ہے، تو اگر دونوں صورتیں نہیں پائی جا رہی ہیں کہ مقتدی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے، تو پھر اس کی امامت جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جائز تو ویسے بھی ہے لیکن پھر کراہت بھی نہیں رہے گی۔ وَإِن تَقَدَّمُوا، اگر یہ لوگ نماز پڑھا دیں جاز ہے، تو نماز جائز ہے، ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، نماز تو ہو ہی جائے گی۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سر اس میں عبد اور عربی دونوں ہیں نا؟ ہاں ہاں، عبد، اعرابی، فاسق، اعمى، ولد الزنا، یہ 5 طرح کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو گئی۔ وَلَا يُطَوِّلُ الْإِمَامُ بِهِمُ الصَّلَاةَ، اب کہہ رہے ہیں کہ امام جو ہے وہ نماز میں زیادہ لمبی لمبی سورہ نہ پڑھائے، بہت سارے امام ہوتے ہیں ان کو قرأت کا بڑا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب پتہ چلا نماز میں کھینچے جا رہے ہیں، آدھا سورہ بقرہ پڑھ دیے ایک ہی رکعت میں، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اما قوما فلیصلی بہم صلاۃ اضعافہ، جو کسی قوم کی امامت کرے تو وہ ان میں جو سب سے کمزور لوگ ہیں ان کی نماز کی طرح نماز پڑھائے، ٹھیک ہے۔ فإن فیہم المریض والکبیر وذا الحاجۃ، کیونکہ اس کے مقتدیوں میں، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں مریض بھی ہیں، بیمار لوگ بھی ہیں،
بوڑھے لوگ بھی ہیں اور ضرورت مند لوگ بھی ہیں جن کو نماز کمپلیٹ کر کے کسی ضرورت سے باہر جانا، ویسے لوگ بھی نماز پڑھیں۔ اب امام صاحب کھینچے جا رہے ہیں، ہے نا، تو یہ چیز بھی مکروہ ہے نماز میں، امام کو بہت لمبی قرات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلو یہ بات ہو گئی۔ اب آ جائیں عورتوں کی امامت، عورتوں کی جماعت، پھر اس کے بعد عورتوں کی امامت۔ وَيَكْرَهُ لِلنِّسَاءِ أَن يُصَلِّينَ وَحْدَهُنَّ جَمَاعَةً، عورتوں کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ تنہا ایک جماعت کو نماز پڑھائیں، ٹھیک ہے، یعنی صرف عورتیں ہی ہیں وہاں پر، تو عورتوں کو ہی جماعت سے نماز پڑھانا یہ مکروہ ہے۔ فَإِنْ فَعَلْنَا، اگر وہ ایسا کریں، یعنی عورت کو ہی جماعت سے نماز پڑھائے، قامت الامام وسطہن، تو جو عورتوں کی امام ہوں گی وہ بیچ میں کھڑی ہوں گی، آگے نہیں کھڑی ہوں گی، جیسے مرد آگے کھڑا ہوتا ہے امام، ویسے نہیں، بلکہ وسط الصف، ہے نا، بیچ صف میں کھڑی ہوں گی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ لأن عائشہ رضی اللہ عنہا فعلت كذلك، عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب نماز پڑھائی تھی عورتوں کو جماعت سے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ امام تھی اور وہ اسی طرح بیچ صف میں کھڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اگر عورت امامت کرے تو بیچ صف میں کھڑی ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ امامت نہ ہی کرے۔ چلیں اب بتا رہے ہیں، اب یہاں پہ آ جائے ومن صلی مع واحد اقام عن یمینہ، اقامہ عن یمینہ، اگر کوئی شخص کسی ایک شخص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، نماز پڑھائے، اقامہ عن یمینہ، تو وہ مقتدی جو ہوگا وہ اس کے دائیں طرف کھڑا ہو، ہے نا، مقتدی کدھر کھڑا ہوگا؟ دائیں طرف، ہے نا، رائٹ۔ وَإِنْ أَمَّ اثْنَيْنِ، اگر دو لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہو، تقدم علیہما، تو وہ ان دونوں سے آگے بڑھ جائے، یعنی امام آگے بڑھ جائے اور دونوں مقتدی پیچھے رہ جائیں۔ یہ کب ہے؟ جب وہاں پہ جگہ ہو۔ اب پتہ چلا ہم ایسی جگہ پڑھ رہے ہیں جہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے امام کے آگے بڑھنے کی، ٹھیک ہے، تو پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، امام تھوڑا سا آگے نکل کے کھڑا ہو جائے اور دونوں مقتدی تھوڑا سا اس کے پیچھے ہو جائیں اور نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ امام سے آگے مقتدی اگر بڑھ جائے گا تو مقتدی کی نماز ہی نہیں ہوگی، اسی لیے کیا کہا گیا کہ امام کو تھوڑا سا آگے نکل کے کھڑا ہونا چاہیے۔ وَلَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَن يَقْتَدُوا بِامْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ، مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کی اقتدا کرے، یعنی کسی عورت کا مقتدی بنے یا کسی بچے کا مقتدی بنے۔ عورت کا مقتدی بننا بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے اور بچوں کا بھی نہیں۔ بچوں کا اس لیے نہیں کہ بچوں پر نماز ہی فرض نہیں ہوتی ہے، تو بچے جو فرض نماز بھی پڑھتے ہیں وہ نفل کے حکم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا کہتے ہیں، نفل جو ہے وہ اعلیٰ ہے یا ادنا ہے؟ بتائیں۔ ادنا ہے۔ ادنا ہے، تو اعلیٰ کی نماز ادنا کے پیچھے نہیں ہوگی، اس رول کو یاد رکھیے گا، تو آگے بہت سارا مسئلہ آئے گا جو اسی رول پہ فٹ بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اعلیٰ کی نماز ادنا کے پیچھے نہیں ہوگی، اس کو بس ذہن میں رکھیے گا، تو آگے بہت سارا مسئلہ آئے گا یہاں پہ۔ مرد کی نماز جو ہے وہ فرض ہے نا، فرض نماز اعلیٰ ہوتی ہے، اس کے اوپر فرض ہے، تو اس کا کسی بچے کا مقتدی بننا، ہے نا، بچہ امام بن جائے مرد مقتدی ہو، یہ بالکل درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کا مقتدی بننا بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، عورت امامت نہیں کر سکتی ہے، سمپل سی بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اخروہن من حیث اخرہن اللہ، کہ عورتوں کو نماز میں ویسے ہی اپنے پیچھے رکھو جیسے اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔ اللہ نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے نا، عورت کو اس کے پیچھے رکھا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح نماز میں بھی عورتوں کو پیچھے رکھا اور مرد کو ذمہ دار بنایا، لہٰذا مرد عورت کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تراویح کے اندر اسی طرح مطلق سنت کی جو نمازیں ہیں اس کے اندر بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ بچہ نماز پڑھا سکتا ہے، سبھی جو ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے، امام بن سکتا ہے، اور اس کے پیچھے مرد لوگ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے بہت سارا دیکھا ہوگا، خاص کر کے اہل سلف کے یہاں، ہے نا، اہل حدیث میں مسلک میں تراویح کی نماز میں بچے امامت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شوافے کے یہاں بھی، حنابلہ کے یہاں بھی، ان کے یہاں بھی بچے امامت کرتے ہیں، ان کے پیچھے بڑے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں،
ٹھیک ہے، لیکن فرض میں وہ بھی نہیں کرتے ہیں، تراوی وغیرہ میں کرتے ہیں. لیکن امام یوسف محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تراوی کے اندر بھی بچے کی امامت جائز نہیں ہے مردوں کے لیے. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں لا یجوز فی الصلوات کلیہ، جتنی بھی نمازیں ہیں کسی میں اس کی امامت جائز نہیں ہے. لأن نفل الصبی دون نفل البالغ، کیونکہ جو بچے کی نفل نماز ہے وہ بالغ کی نفل نماز سے کمتر ہے. کیوں کمتر ہے؟ کیونکہ اگر کوئی بالغ انسان ہو، وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز اس نے بیچ میں توڑ دی، تو بتائیں اس نفل نماز کی قضا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا. کرے گا، ہے نا. جو نماز پہلے نفل تھی، بیچ میں توڑ دینے کی وجہ سے وہ نفل نماز اب واجب ہو گئی اس کے اوپر، لہٰذا اس کو بعد میں اس کی قضا کرنی ضروری ہے. لیکن اگر کوئی بچہ ہے، وہ نفل نماز توڑ دے بیچ میں، یا اس کی نماز ٹوٹ جائے، تو اس کے اوپر اس کی قضا واجب نہیں ہے. اسی لیے کہا یہاں پہ کہ بچے کی نفل نماز اور بالغ انسان کی نفل نماز برابر نہیں ہے، اسی لیے نفل کی بھی امامت بچہ نہیں کرے گا. سمجھ گئے یہ مسئلہ؟ جی سر. جی سر. ٹھیک ہے، وہی کہا لأن نفل الصبی دون نفل البالغ حیث لا يلزمه القضاء بالافساد بالاجماع، اس لیے کہ سارے لوگ اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ بچہ اگر نماز کو فاسد کر دے تو اس فساد سے قضا لازم نہیں آتی ہے اس کے اوپر، لیکن اگر کوئی بالغ مرد کر دے تو اس کو قضا کرنا واجب ہو جائے گا. ولا یبن القوی علی الضعیف، اس اور قوی جو اعلیٰ ہے وہ ادنا کا پر جو ہے اس کی بنا نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ اعلیٰ ادنا کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا. اب بات آ گئی صف کیسے لگے گی. وَيَصُفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ النِّسَاءُ، پہلے مرد کی صف لگے گی، پھر بچوں کی، پھر عورتوں کی. ہم سب جانتے ہیں، اس میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ حَاذَتْ، اب یہاں سے ایک مسئلہ شروع ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت آپ کے بغل میں کھڑی ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کی نماز کا کیا حکم ہوگا. دیکھیں اس میں اس سے پہلے ایک بات جان لیں، دو طرح کی عورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے محرم، جی، دوسری ہوتی ہے غیر محرم، اتنا تو سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ہوتی ہے ذات الشہوہ، دوسری ہوتی ہیں غیر ذات الشہوہ. اس کا مطلب یہ ہے، ذات الشہوہ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کی طرف مرد کی خواہش اس کے لیے ہو سکتی ہے نا، تو اس کو ذات الشہوہ بولتے ہیں. تو اگر یہاں پہ جو بھی عورت کی بات ہوگی، بغل میں جو عورت کھڑی ہوگی نماز کے لیے، وہ اسی عورت کی بات ہوگی ذات الشہوہ کی، اس کی بات نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ جی چلیں. وَإِنْ حَاذَتْهُ امْرَأَةٌ، اگر کوئی عورت کیا ہو جائے اس کے بغل میں کھڑی ہو جائے. حاذا یحاذی مانے کیا ہوتا ہے؟ بغل میں کھڑا ہونا، بغل میں ہو جانا. اگر کوئی عورت اس کے بغل میں یعنی امام کے بغل میں کھڑی ہو جائے، وَهُمَا مُشْتَرِكَانِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدٍ، اور وہ دونوں ایک ہی نماز پڑھ رہے ہوں، یعنی وہ عورت بھی اور وہ مرد بھی، فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، تو اس مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی. کب فاسد ہوگی؟ ان نول امام امامتہا، اگر اس مرد نے اس عورت کی امامت کی نیت کر لی، یعنی اس نے نیت کر لیا کہ میں اس عورت کا امام ہوں، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. سمجھ گیا مسئلہ؟ بتائیں. جی سر. لیکن اس عورت کی نماز فاسد نہیں ہوگی، وہ عورت کی نماز درست رہے گی، مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، عورت کی نہیں فاسد ہوگی، اس کو یاد رکھیے گا. سر ایک اگر امام، جی، اور ایک ریپیٹ کر دیجیے سر. اگر کوئی ایسی عورت ہے جو ذات الشہوہ ہے، ٹھیک ہے، ذات الشہوہ میں کوئی بھی غیر محرم عورت یا اس کی بیوی، بیوی بھی ذات الشہوہ میں آتی ہے. اس کے علاوہ غیر ذات الشہوہ سے مراد یہ ہے کہ بیوی کے علاوہ کوئی بھی محرم، جیسے اس کی بہن، اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، اس کی ماں، اس کی دادی. ٹھیک ہے، تو یہ غیر ذات الشہوہ ہیں. یہاں پہ جو بات ہوگی وہ اس کی نہیں ہوگی، وہ اس کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، تو ذات الشہوہ میں بیوی بھی
شامل ہے، بیوی بھی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے نا ذات الشہوہ سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جی سر. اگر کوئی ایسی عورت ہے جو ذات الشہوہ ہے، وہ مرد کے بغل میں آ کے کھڑی ہو گئی، وہ مرد اور وہ ذات الشہوہ عورت وہ دونوں ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی مان لیں عصر پڑھ رہے ہیں دونوں، عصر کی نماز، ٹھیک ہے؟ اب وہ بغل میں کھڑی ہو گئی وضو کر کے، پھر مرد نے کیا کیا، اس عورت کے امام بننے کی نیت کر لی کہ میں اس عورت کا امام ہوں اور یہ میری مقتدی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ نیت کی، اس مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن عورت کی نماز فاسد نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ اور اگر اس مرد نے اس کی امامت کی نیت نہ کی ہو، ٹھیک ہے، تو مرد کی نماز بھی فاسد نہیں ہوگی، اگرچہ عورت نے امامت کی نیت کی، عورت نے یہ نیت کر لیا ہو کہ یہ میرا امام ہے، میں اس کی اقتدا کر رہی ہوں، تو عورت کی نیت سے مرد کی نماز فاسد بتائیں ہوگی نہیں کہ ہوگی. نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، ہے نا؟ نہیں لیکن ہاں نہیں ہوگی، لیکن اگر مرد نیت کر لے کہ میں اس عورت کا امام ہوں تو پھر مرد کی نماز فاسد ہوگی، عورت کی نہیں ہوگی۔ سر اگر چلو، امام عورت کی نیت نہ کرے تو عورت کی نماز ہو جائے گی؟ اگر امام عورت کی نیت نہ کرے، ٹھیک ہے، تو عورت کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی تو نماز ہو ہی جائے گی، عورت کی ہو جائے گی، مرد کی بھی ہو جائے گی، دونوں کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہاں پہ والقیاس اللہ تفسد و قول شافعی رحمۃ اللہ اعتبارا بالصلاۃ حیث لا تفسد، ٹھیک ہے؟ اب یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں، یعنی اگر مرد نے اس عورت کی امامت کی نیت کی ہو تو پھر، ٹھیک ہے، جس طرح عورت کی نماز فاسد نہیں ہوگی اسی طرح مرد کی بھی نہیں ہوگی، ہے نا؟ یہ امام شافعی کہتے ہیں، لیکن ہمارا مسلک یعنی احناف کا مسلک یہ ہے کہ مرد کی امام نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ چلیں، وَإِلَّمْ يَنْوِي إِمَامَتَهَا، اگر اس مرد نے اس کی امامت کی نیت نہ کی ہو، عورت کی امامت کی نیت نہ کی ہو، لم تضرہ، تو پھر اس مرد کے نماز کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ولا تجوز صلاتها، اور اس عورت کی نماز جائز نہیں ہوگی، یعنی وہ عورت اگر یہ مان چکی ہو کہ یہ میرا امام ہے، لیکن اس مرد نے اس کی امامت کی نیت نہ کی ہو، تو اس عورت کی نماز ہی نہیں ہوگی، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مرد کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اگر مان لیں آپ کوئی آدمی نماز پڑھا، آپ پیچھے سے کھڑے ہو گئے، اگر اس مرد نے آپ کے لیے امامت کی نیت نہیں کی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس کی اقتدا میں آپ اس کے مقتدی نہیں بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور امام کے لیے، امام کی جو نیت کرتا ہے نماز کی، وہ کیسے کرتا ہے بتائیں؟ کوئی امام ہے یہاں پہ؟ جی بتائیں، امام کیسے نیت کرے گا نماز کی؟ عربی میں بولنا ضروری نہیں، بس ایسے ہی دل میں جو سوچے گا وہ کیا سوچے گا؟ جیسے کہتے ہیں کہ انا امام لمن حضر ومن یحضر. ہاں، یعنی جو یہاں پہ ہیں ان کا بھی میں امام ہوں، اور جو لوگ پیچھے آئیں گے، جو نہیں ہے، جو بعد میں آئیں گے، ان کا بھی میں امام ہوں، یعنی میرے پیچھے جتنے لوگ آئیں گے سب کا میں امام ہوں، سمجھ گئے؟ اگر امام یہ نیت نہ کرے، ہے نا، امامت کی نیت نہ کرے، تو اس کے پیچھے جتنے مقتدی ہوں گے کسی کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، تو سر کیا اگر امام اس طرح سے نیت کرتا ہے تو اس میں عورت بھی شامل ہوگی کیا؟ سب شامل ہوتے ہیں اس میں، جو بھی اس کے پیچھے آ جائیں گے سب شامل ہوں گے، لیکن وہ عورت، یہاں پہ جو مسئلہ ہو رہا ہے نا، وہ اکیلے کی بات ہو رہی ہے، اکیلے کی، یہاں پہ جماعت کی بات نہیں ہو رہی، اکیلے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے مان لیں، نظر الاسلام صاحب آپ میوٹ کر لیں، نظر الاسلام صاحب، نظر الاسلام صاحب میوٹ کر لیں، جی شکریہ، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ اکیلے کی، اکیلے کا مسئلہ کیا، جیسے میں نماز پڑھا ہوں، اکیلے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میوٹ کر لیں، میں میوٹ کرنے کہہ رہا تھا آپ کو، جی، میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں یا آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا بھائی آیا پیچھے سے، اس نے دیکھا کہ آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز پڑھیں کیونکہ آپ اللہ اکبر زور سے بول رہے تھے، وہ آپ کے پیچھے آ کے یا آپ کے بغل میں کھڑا ہو کے اس نے بھی آپ کے امامت کی نیت کر لی اور ہاتھ باندھ لیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پیچھے پہلے کوئی مقتدی نہیں تھا، ہے نا، آپ اکیلے پڑے تھے، لیکن بغل میں آپ کے ایک آدمی آگے کھڑا ہو گیا اور وہ آپ کا مقتدی بن گیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے دل میں بیچ نماز میں ہی آپ اس کی امام بننے کی نیت کر لیں کہ میں اس کا بھی امام ہوں، بیچ نماز میں ہی، ٹھیک ہے؟ یہ اکیلے کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟
تو یہاں پہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ اسی اکیلے کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، یعنی کوئی مرد اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بغل میں کوئی ایسی عورت آ کے کھڑی ہو گئی جو ذات الشہوہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سچویشن کا یہ بیان ہے۔ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ آپ کے بغل میں کھڑی نہیں ہوگی کبھی، وہ تو پیچھے کھڑی ہوگی آپ کے، کیونکہ اور بھی لوگ ہیں جماعت میں، تو آپ کے بغل میں کیسے کھڑی ہو سکے گی۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، سمجھ گئے؟ بتائیں۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، یہاں اسی اکیلے کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اگر اس مرد نے اس عورت کی امامت کی نیت نہیں کی ہو تو اس کی نماز کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا، اور سب کی نماز، اس کی نماز ہو جائے گی مرد کی، لیکن عورت کی نہیں ہوگی، کیونکہ مرد نے اس کو اپنا مقتدی مانا ہی نہیں ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ چلیں یہاں پہ دیکھیں، وَمِن شرائط المحاذات، محاذات کی شرط کیا ہے، یعنی کب اس عورت کی وجہ سے مرد کی نماز کو فرق پہنچے گا، کب ہوگا ایسا، ان تکون الصلاۃ مشترکۃ، کہ دونوں کی نماز ایک ہی ہو، دونوں مان لیں عصر کا فرض پڑھیں، وان تکون مطلقۃ، ٹھیک ہے، اور وہ مطلق نماز ہو، یعنی نماز جنازہ ہے نا، یا سجدہ تلاوت، اس طرح کی کوئی نماز نہ ہو، مطلق یعنی جو عام نمازیں ہیں ان میں سے کوئی نماز ہو۔ وَأَن تَكُونَ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الشَّهْوَةِ، اسی طرح وہ عورت جو ہے وہ ذات الشہوہ ہو، ہے نا، جس کی طرف اس مرد کا میلان ہو سکتا ہے، اس کا دل مائل ہو سکتا ہے، اس طرح کی کوئی عورت ہو۔ وَأَلَّا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ، اور اس مرد اور عورت کے درمیان میں کوئی چیز نہ ہو، مان لیں بیچ میں کوئی دیوار ہے، بیچ میں کوئی کھٹیا ہے نا، یا بیچ میں مان لیں پردہ پڑا ہوا ہے، تو پھر اس میں محاذات نہیں مانا جائے گا، اس میں نماز فاسد نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سر اگر فاصلہ ہو تو بتا رہے ہیں نا وہی بقدر ذراعی، ہے نا، یعنی اگر 1 فٹ کا یا 1 گز کا بیچ میں گیپ ہے تو پھر وہ محاذات نہیں مانا جائے گا، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ جی وَأَلَّا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ، دونوں کے درمیان کوئی حائل چیز، اگر بالکل سٹی ہوئی ہے نا، 1 فٹ کا بھی گیپ نہیں ہے بیچ میں، تب نماز فاسد ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ چلے یہ ہو گئی عورت مرد جب کی محاذات والی مان، لیکن اگر وہ ایسی عورت ہے جو ذات الشہوہ نہیں ہے، مان لو اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے، تو پھر نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، محاذات سے بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وَيَكْرَهُ لَهُنَّ حُضُورُ الْجَمَاعَاتِ، عورتوں کے لیے جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے، یہاں پہ کون مراد ہے، یعنی الشواب منہن، یعنی جوان عورتیں، وجہ کیا بتا رہا ہے، من خوف الفتنہ، فتنے کے خوف کی وجہ سے جوان عورتوں کا جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ حکم مطلب میں اپنی بات بتا رہا ہوں، ہے نا، ضروری نہیں کہ آپ میری بات ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، یہ میں اپنی طرف سے ایک بات کہہ رہا ہوں، میرا اپنا یہ ماننا ہے، ابھی کے ٹائم پہ جس زمانے میں خوف الفتنہ کی وجہ سے نماز کو منع کیا گیا تھا، عورتیں نہ آئے جوان عورتیں، وہ ٹائم تھا جب وہ جوان عورتیں مارکیٹ پلیس اور ادھر بھی نہیں جاتی تھی، ہے نا، گھر سے باہر وہ نہیں نکلتی تھیں، زیادہ نماز کے لیے نہیں نکلتی تھیں، تو نماز میں لوگ چھیڑتے تھے یا بدماش قسم کے لوگ ان کو پریشان کرتے تھے، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ فتنے کے خوف کی وجہ سے منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی کا جو دور چل رہا ہے اس میں مسجد کے علاوہ عورت ہر جگہ جا رہی ہے نا، وہ پارٹی میں جا رہی ہے، وہ مسجد میں جا رہی ہے، وہ کالج میں جا رہی ہے، ہر جگہ جا رہی ہے، آپ نے اس کو مسجد سے روک رکھا ہے۔ اب اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں جتنی گمراہی کے راستے ہیں وہ ہر راستے اس کو عورت کو پتہ ہے نا، ہر راستے پہ وہ چل رہی ہے، ہر گمراہی کے راستے پر، لیکن ایک اصلاح کا راستہ تھا مسجد، آپ نے اس کو روک رکھا ہے، تو اب بتائیں وہ گمراہی اس میں بڑھے گی یا وہ اس کے اندر اسلام کی تعلیمات آئیں گی، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ وہ گمراہی کے ہر راستے پہ گھوم رہی ہے تو گمراہی بالکل بڑھے گی اس میں، اور وہی ہو رہا ہے آج ہماری قوم کی عورتوں میں، لڑکیوں میں، جو بے پردگی اور یہ ساری چیزیں جو عام ہو گئی ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں بتانے والا کوئی ہے ہی نہیں، اور دنیا میں جتنا غلط کام ہے، جتنا فحش کام ہے،
ان سارے راستوں کے بارے میں ان کو پتا ہے، سارا علم ہے، لیکن دین کا علم زیرو ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس چیز کا علم بڑھے گا وہی چیز اس کے دل میں بیٹھے گی، اس کے دماغ میں بیٹھے گی، اور جو دماغ میں جو بات بیٹھے گی وہی کام آدمی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب مطلب جو حنفی مسلک کے ماننے والے لوگ ہیں ان کو بھی اب یہ سوچنا چاہیے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کے لیے ان کے لیے جگہ بنانی چاہیے۔ میرا اپنی رائے ہے یہ، ہے نا، ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو ان سے، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح، الگ جگہ بنا کے جو ہے بلانا چاہیے۔ ولا بأس للعجوز، اب کہہ رہے ہیں کہ اگر بوڑھی عورت ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، ان تخرج فی الفجر والمغرب والعشاء والعیدین، کہ وہ بوڑھی عورت فجر کی نماز میں، مغرب عشاء اور عیدین کی نماز میں باہر نکل سکتی ہے وہ۔ وہذا عند ابی حنیفہ، اور یہ امام حنیفہ کی رائے ہے۔ وقالا، اور صاحبین کیا کہتے ہیں، یخرجن فی الصلوات کلھا، کہ جو بوڑھی عورت ہے وہ ہر نماز میں چاہے تو مسجد جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو مکروہ کہا گیا وہ صرف کس کو کہا گیا؟ جوان عورتوں کو، ٹھیک ہے؟ اور امام حنیفہ نے بھی صرف مکروہ کہا تھا، اور ہمارے آج کے علماء نے، دیوبندی علماء نے، حنفی علماء نے اس کو بالکل حرام بنا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی جو ہے نا اپنے مسلک میں غلو کر گئے ہیں یہ بھی۔ چلیں، تو یہاں پہ کیا کہا کہ بوڑھی عورت جو ہے فجر، مغرب، عشاء اور عیدین میں آ سکتی ہے مسجد، ٹھیک ہے؟ امام حنیفہ اور صاحبین کہتے ہیں وہ ہر نماز میں آ سکتی ہے، اب تو بوڑھیوں کو بھی نہیں آنے دیتے۔ ولا یصلی الطاہر خلف من هو فی معنی المستحاضہ، اب کہہ رہے ہیں کہ ولا یصلی الطاہر، اگر کوئی پاک انسان ہے نا، تو وہ کسی ایسے انسان کے پیچھے جو معذور ہو، مستحاضہ سے مراد کیا ہے؟ المعذور، ہے نا، جس کو کوئی عذر ہو، کوئی بیماری ہو، اس کے پیچھے کوئی پاک انسان نماز نہیں پڑھے گا۔ یہاں پہ بھی وہی اعلیٰ ادنا والی بات آ گئی، کیونکہ جو انسان معذور ہے وہ کیا ہے؟ ادنا ہے نا، اور جو انسان معذور نہیں ہے وہ اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ کی نماز ادنا کے پیچھے نہیں ہوگی، وہی بات یہاں پہ آ گئی۔ وَلَلطَّاهِرَاتُ خَلْفَ الْمُسْتَحَاضَةِ، اسی طرح وہ عورت جو بالکل پاک ہو وہ کسی مستحاضہ معذور عورت کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گی۔ اب مستحاضہ میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ جیسے آپ نے سنا ہے ایک بیماری ہوتی ہے جس میں پیشاب کا قطرہ لگاتار ٹپکتا رہتا ہے، کیا کہتے ہیں اس بیماری کو؟ جی، تسلسل بول، سلسلۃ البول، ہے نا؟ تو سلسلۃ البول کی بیماری ہوتی ہے، تو وہ انسان کیا معذور ہے۔ سلسلۃ البول والے کے لیے کیا ہے مسئلہ، کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرے گا، اور جیسے ہی وہ نماز پڑھے گا اس کا وضو پھر سے ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو سلسلۃ البول والا کوئی آدمی ہے اور وہ امام بن گیا، اس کے پیچھے جو مقتدی ہے وہ بالکل صحیح ہے، سالم ہے نا، اس کو کوئی بیماری نہیں اس طرح کی، تو پھر اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی اس کے پیچھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سلسلۃ البول والا جو آدمی ہے وہ ادنا ہے نا، اس کو ایسی بیماری ہے جس میں طہارت اچھے سے نہیں رہتی ہے، پاکی نہیں رہتی ہے، معذور ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح عورت کا بھی مسئلہ ہے کہ عورت اگر بالکل صحیح سالم ہے تو اس کی نماز معذور عورت کے پیچھے نہیں ہوگی۔ چلے، ولا یصلی القاری خلف الام، اسی طرح اگر کوئی بہت اچھی قرآن پڑھنے والا قاری ہے تو اس کی نماز امی کے پیچھے نہیں ہوگی، وہ امی کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ ولل مقتصی خلف العریان، اسی طرح مقتصی کا معنی کیا ہے بتائیں؟ کپڑا پہنا ہو، ہے نا، کپڑا پہننے والا، جو کپڑے پہنے ہوا ہو، تو کپڑے پہنے ہوئے انسان کی نماز ننگے انسان کے پیچھے نہیں ہوگی، کیونکہ ننگا جو ہے وہ ادنا ہے اور کپڑا پہننے والا اعلیٰ ہے، امی ادنا ہے، قاری اعلیٰ ہے، تو ہر جگہ وہی مسئلہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَؤُمَّ الْمُتَيَمَّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ، اب کہہ رہے ہیں ایک نیا مسئلہ آ گیا، کہ کوئی آدمی اگر تیمم کیے ہوا ہے تو وہ امام بن جائے، ہے نا، تو تیمم کرنے والے کا امام بننا، کس کا امام بننا؟ وضو کیے ہوئے انسان کا جائز ہے نا، یہ عام طور پہ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر کوئی خفین کو مسح کیے ہوا خفین پر، تو مسح کرنے والے کا امام بننا کس کا؟ غاسلین کا امام بننا، جو پیر کو بالکل دھویا ہے جس نے، اس کا امام بننا جائز ہے۔ یہ کس کے نزدیک ہے؟
شیخین کے نزدیک، ہے نا، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف. لیکن امام محمد کہتے ہیں کہ لا یجوز، وہ جائز نہیں ہے. لِأَنَّهُ طہارۃ ضروریۃ، کیونکہ تیمم جو ہے وہ طہارت ضروریہ ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیمم انسان کب کرتا ہے؟ جب مجبور ہوتا ہے، اس کو کوئی بیماری ہو جس میں پانی چھونا منع ہو، یا وہ کیا ہو، اس کو پانی ہی نہ مل رہا ہو. ٹھیک ہے، تو اس حالت میں انسان تیمم کرتا ہے مجبوری کے عالم میں. تو مجبوری والی بات وہاں پہ آ جاتی ہے. اور پانی سے اگر کسی نے طہارت حاصل کیا ہے وہ طہارت اصلیہ ہے. تو طہارت ضروریہ ادنا ہو گیا، طہارت اصلیہ اعلیٰ ہو گیا. لہٰذا ادنا کے پیچھے اعلیٰ کی نماز نہیں ہوگی. یہ کون کہتے ہیں؟ امام محمد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ بتائیں. طہارت ضروریہ کا مطلب سمجھ گئے نا، طہارت اصلیہ، طہارت ضروریہ. لیکن صاحب یہ شیخین کیا کہتے ہیں؟ انہو طہارت مطلقہ، کہ تیمم کرنا اور اسی طرح خفین پر مسح کرنا یہ بھی طہارت مطلقہ ہے، یہ کوئی طہارت ضروریہ نہیں ہے، یہ بھی طہارت اصلیہ ہے. کیوں طہارت اصلیہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا بدل بنایا ہے. ٹھیک ہے، جیسے تیمم کرنے والا وہ کیا ہے؟ وضو کرنے والے کا بدل ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، ہے نا، کہ اگر تم پانی تمہارے لیے نقصان دہ ہو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. تو جہاں پہ وضو کا ذکر ہے وہیں پہ تیمم کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں ہی طہارت مطلقہ ہیں، ہے نا. اسی طرح خفین کے اوپر مسح کرنے والا، جو خفین پہ چمڑے کے موزے پر مسح کرتا ہے نا، اور جو پیر کو دھو کر کے وضو کرتا ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ جو چمڑے کے موزے پر مسح کرتا ہے تو جو بھی نجس، نجاست ہے، ناپاکی ہے، جو حدث ہے، وہ پاؤں تک نہیں پہنچا، وہ چمڑے کے موزے پر ہی رہ گیا. لہٰذا جب اس نے چمڑے کے موزے پر مسح کر لیا تو وہ حدث ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، جیسے کوئی انسان پیر دھوتا ہے وضو میں، تو پیر کیوں دھوتا ہے؟ حدث کو، نجاست کو دور کرنے کے لیے. تو پیر دھونے والا جس طرح نجاست کو دور کرتا ہے، اسی طرح مسح خفین پہنے ہوا جو انسان ہے، اس کا جو نجاست ہے، جو حدث ہے، وہ صرف مسح سے دور ہو جاتا ہے. لہٰذا دونوں برابر ہیں، دونوں ہی طہارت اصلیہ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھ گئے؟ جی، یہ کہتے ہیں، کن کا قول ہے؟ یہ شیخین کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں، ہے نا. امام محمد امام حنیفہ اور امام ابو یوسف، اور امام محمد کہتے ہیں کہ دونوں برابر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، چلیں. اب یہاں وَيُصَلِّ الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ وَالْمُؤْمِنُ خَلْفَ مِثْلِهِ. اب کہہ رہے ہیں کہ جو انسان بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو کھڑے ہو کر پڑھنے والا بیٹھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. وَالْمُؤْمِنُ خَلْفَ مِثْلِهِ، اسی طرح جو انسان اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے وہ اسی کے مثل کے پیچھے، یعنی اشارے سے نماز پڑھنے والے کے پیچھے ہی نماز پڑھ لے گا، جائز ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کون؟ امام حنیفہ. لیکن یہاں پہ بھی امام محمد رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں؟ لا یجوز، یعنی بیٹھے ہوئے انسان کے پیچھے، جو انسان بیٹھ کے امامت کر رہا اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے کی امامت نہیں ہوگی، کھڑے ہونے والے کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ بتائیں. وہ معذور. ادنا ہے نا، معذور ہے، ادنا ہے. اور جو کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے وہ اعلیٰ ہے. لہٰذا اعلیٰ کی نماز ادنا کے پیچھے نہیں ہوگی، امام محمد کہتے ہیں. لیکن احناف کہتے ہیں، مطلب امام حنیفہ کہتے ہیں کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، تم ہمارے شاگرد ہو، بات تو صحیح کہہ رہے ہو تم کہ ادنا ہے ایک اعلیٰ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے، تو وہاں پہ نص آ گئی، ہے نا. جب نص آ گئی تو پھر ہم قیاس کو نہیں لائیں گے، اپنی عقل کو وہاں پہ شامل نہیں کریں، کیونکہ نص میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ بیمار تھے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے اور سارے صحابہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے امام حنیفہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک، ہے نا، بیٹھنے والے امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدی کی نماز ہو جائے گی. سمجھ گئے فرق دونوں کا؟ جی ٹھیک ہے. والمومن خلف مسلح، اسی طرح اگر کوئی اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ بھی اشارے سے نماز پڑھنے والے ہیں تو ان کی ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی اشارے سے نماز پڑھانے والا ہے، ان کے پیچھے کوئی بیٹھ کے نماز پڑھنے والا مقتدی ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوتی.
यहाँ पे देखें लिखा वला युसल्ली الذي يركع ويسجد خلف المؤمن، जो शख्स रुकू कर सकता है, सजदा कर सकता है, उसकी नमाज इशारे से नमाज पढ़ने वाले के पीछे नहीं होगी। वलल मुफ्तरिज़ु खल्फल मुतनफ्फिल, इसी तरह अगर कोई इंसान फर्ज नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज नफल पढ़ने वाले के पीछे नहीं होगी। यानी इमाम नफल पढ़ रहा है और हम फर्ज वाले हैं, मुक्तदी हैं हम फर्ज वाले, तो हमारी नमाज मुतनफ्फिल इमाम के पीछे नहीं होगी। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि इमाम जो है वो नफल इमाम फर्ज पढ़ा रहा हो लेकिन हम मुक्तदी नफल पढ़ रहा हो, तो मुक्तदी की नमाज हो जाएगी। ठीक है। तो आप ये पूछेंगे भाई साहब ये बताइए, जब फर्ज नमाज पढ़ रहा है इमाम तो नफल पढ़ने वाला उसके पीछे जाएगा क्यों? उसको क्या जरूरत है उसके पीछे नमाज पढ़ने की? जी उसको पता ही ना हो। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है इसमें, है ना। जैसे एक ही है कि उसको पता ही ना हो कि इमाम जो है फर्ज पढ़ रहा है या क्या पढ़ रहा है। जैसे तरावी की नमाज मान ले, है ना, इमाम जो है वो फर्ज पढ़ा रहा है ना, उसने अभी इशा की नमाज ही शुरू की है, आप इशा की नमाज कहीं और से पढ़ के आए हैं, आपको लगा कि तरावी शुरू हो गई है, आपने तरावी की नियत से उस इमाम के पीछे नियत बांध दिया, ठीक है, तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर इमाम तरावी पढ़ा रहा था, आपको ये लगा कि ये फर्ज पढ़ा रहा है, आप आकर के नियत बांध के खड़े हो गए पीछे, तो आपकी नमाज नहीं होगी। ठीक है जी, क्योंकि इमाम जो है वो नफल पढ़ रहा है और आप जो है वो फर्ज वाले हैं। चलें, वला मैं युसल्ली फर्जन खल्फ मैं युसल्ली फर्जन आखर, इसी तरह कोई इंसान कोई और फर्ज नमाज पढ़ रहा है ना, वला मैं युसल्ली फर्जन, फर्ज पढ़ने वाले की नमाज नहीं होगी उसके पीछे जो कोई दूसरा फर्ज पढ़ रहा हो। यानी इमाम जो है वो असर पढ़ रहा है और आप जो है वो इशा पढ़ रहे हैं उसके पीछे, तो आपकी नमाज नहीं होगी। ठीक है, या इसी तरह इमाम जो है वो इशा पढ़ रहा है, आप मगरिब पढ़ रहे हैं उसके पीछे, तो आपकी नमाज नहीं होगी। ठीक है जी। वयुसल्लिल मुतनफ्फिल खल्फल मुफ्तरिज, लेकिन फर्ज पढ़ने वाले के पीछे नफल पढ़ने वाले की नमाज हो जाएगी। वमन इक्तदा बि इमामिन, जिसने किसी एक इमाम की इक्तदा कर ली, है ना, इमाम की उसने इक्तदा कर ली, तुम मालिमा, फिर उसे मालूम हुआ अन्न इमामहु मुहदिसुन, के उसका इमाम जो है वो मुहदिस है, यानी वो बेवजू है, वो बगैर वजू के या बगैर गुस्ल के इमामत कर रहा है। अगर ये मुक्तदी को पता चल गया आद, तो फिर मुक्तदी क्या करेगा? अपनी नमाज दोहराएगा। ठीक है, समझ गए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन अम्मा कौमन, जिस शख्स ने किसी कौम की इमामत की, सुम्मा ज़हरा अन्नहु कान मुहदिसन, फिर ये बात जाहिर हो गई कि वो इमाम जो है वो मुहदिस था, यानी उसका वजू नहीं था, औ जुनबन, या वो इमाम जुम्बी था यानी नापाक था, बगैर गुस्ल के था, आद सलातहु व आदू, तो वो इमाम भी अपनी नमाज दोहराएगा, वजू करके आएगा फिर से नमाज पढ़ेगा, या गुस्ल करके आएगा फिर से नमाज पढ़ेगा, व आदू, और जो मुक्तदी हैं वो भी अपनी नमाज दोहराएंगे। ठीक है। व इन सल्ला उम्मीयुन, और अगर कोई उम्मी शख्स नमाज पढ़ा दे, बिकौमिन यक़रऊन व बिकौमिन उम्मीयीन, ऐसे लोगों को नमाज पढ़ा दे कि उसमें से कुछ लोग क्या हो, पढ़ने वाले हों, यानी उनको पढ़ना आता हो, कुरान पढ़ना आता हो, और कुछ लोग ऐसे हों जो जाहिल हों, उम्मी हों। फसलातुहुम फासिदतुन इंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह, तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह क्या कहते हैं कि जो लोग कारी हैं, है ना, बिकौमिन यक़रऊन जो हैं, उनकी नमाज फासिद हो जाएगी, और जो बिकौमिन उम्मीयीन हैं उनकी नमाज दुरुस्त रहेगी। समझ गए? मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा इंसान इमामत कर रहा है जो उम्मी है, जाहिल है, उसके पीछे दो तरह के लोग नमाज पढ़े, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुरान अच्छा पढ़ना आता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो जाहिल हैं, तो जो इनको कुरान अच्छा पढ़ना आता है उनकी नमाज उस उम्मी के पीछे नहीं होगी। वकाला, और साहिबैन कहते हैं, सलातुल इमामी व मल्ला यक़रा ताम्मतुन, के इमाम की नमाज और जो शख्स नहीं पढ़ना जानता है, ताम्मतुन, उन सब के लिए बिल्कुल क्या है, ताम, यानी नमाज हो जाएगी सबकी। ठीक है, सबकी सबकी होगी।
ہاں یہ کہتے ہیں کون؟ صاحبین کہتے ہیں. یہاں پہ دیکھا صلاۃ الامام ومن لا یقرأ تامۃ لأنه معذور اما قوما معذورین وغیر معذورین فصار کما اذا عم العاری عراتا ولابسین. ٹھیک ہے جی. صلاۃ الامامی سوری نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کی نماز اور جو نہیں پڑھنا جانتا ہے اس کی نماز ہو جائے گی. اور امام ابو حنیفہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی کی نماز نہیں ہوگی. فصلاتہم فاسدہ، یہاں سے مراد کیا ہے کہ قوم یقرؤون امیین و امیون، یعنی امام کی اس کے پیچھے جتنے مقتدی ہیں کسی کی نماز نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ امام حنیفہ کہہ رہے تھے. اور امام حنیفہ کی دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ وہ بنا رہے ہیں کہ جو امی امام ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے ایسے لوگ ہیں جن کو پڑھنا آتا ہے قرآن، پتا ہونے کے باوجود اس نے کیا کیا؟ امامت شروع کر دی. تو یہ کیا ہو گیا؟ ان الامام ترک فلزر قراءتی مع القدرتی علیہا، کہ امام کو پتا تھا کہ سارے لوگ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو پڑھنا آتا ہے، تو وہ ان کو امام بنا سکتا تھا، اس کو قدرت تھی. لیکن اس قدرت کے باوجود اس نے ایک فرض کو، جو فرض کیا تھا؟ قرآن کا پڑھنا، قراءۃ القرآن یہ فرض تھا، اس فرض کو اس امی نے ترک کر دیا جان بوجھ کر کے. لہٰذا سب کی، امام کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی اور اس کے پیچھے جتنے مقتدی ہیں سب کی نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام حنیفہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلے جو ہم نے بتایا تھا امام حنیفہ کے بارے میں وہ اصل صاحبین کا مسلک ہے. صاحبین کا مسلک کیا ہے کہ امام کی نماز اور جو لوگ امی ہیں ان کی نماز ہو جائے گی، لیکن جن کو پڑھنا آتا ہے ان کی نہیں ہوگی. یہ صاحبین کہتے ہیں. اور امام حنیفہ کا کیا ہے کہ سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، جن کو پڑھنا آتا ہے ان کی بھی، جن کو نہیں پڑھنا آتا ہے ان کی بھی، کسی کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی جی بتائیں. سر. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک دوسرا مسئلہ آ گیا. فَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ فِي الْأُولَيَيْنِ، پہلی 2 رکعت میں ایسے امام نے نماز پڑھائی جس کو پڑھنا آتا تھا، جو قاری تھا. ثُمَّ قَدَّمَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ أُمِّيًّا، پھر اخیر کی 2 رکعت میں مان لیں اس کو کوئی حدث پیش آ گیا، اس کو ہے نا کچھ عذر پیش آ گیا، تو اس نے کسی امی کو آگے بڑھا دیا. فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ، تو سارے لوگوں کی نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جتنے مقتدی ہیں سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، ہے نا جی. اب اس کی یہاں دیکھیں دلیل. وَقَذَا عَلَى هَذَا لَوْ قَدَّمَ فِي التَّشَهُدِ، اسی طرح اگر 4 رکعت وہ پڑھا چکا تھا امام، تشہد میں اس نے امی کو آگے بڑھا دیا اور وہ خود چلا گیا، مان لیں اس کو پیشاب کا خانہ کچھ لگ گیا ہوگا، چلا گیا اٹھ کر کے، اور کسی امی کو آگے بڑھا دیا امامت کی جگہ پر، تو بھی نماز سب کی فاسد ہو جائے گی. یہ احناف کا مسلک ہے. لیکن امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا تفسدو، کسی کی نماز فاسد نہیں ہوگی. لتعدی فرض القراءۃ، کیونکہ جو قرات کا فرض تھا وہ اس قاری امام نے ادا کر دیا، اس نے 2 رکعت میں قرات کر دیا تو قرات کا فرض ادا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جو فرض تھا وہ ادا کر دیا، تو امی اگر چپ چاپ بھی رہے گا، کچھ نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے، صرف اللہ اکبر کر کے رکعت پوری کر لے گا تو بھی نماز ہو جائے گی. یہ کون کہتے ہیں؟ امام ظفر. لیکن احناف کیا کہتے ہیں؟ لنا، ہماری دلیل یہ ہے ان کل رکعت صلاۃ، کہ نماز کی جو ہر رکعت ہے وہ ایک نماز ہے نا، ہر رکعت، اور ہر رکعت میں قرات ہے. فلا تخنا عن القراءۃ، ہر رکعت کے اندر قرات ہے، اما تحقیقا او تقدیرا، کسی میں زور سے ہے اور کسی میں دھیرے ہے نا، ہر رکعت میں ہے. ولا تقدیر فی حق الامی، لیکن جو امی انسان ہے وہ دھیرے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، لانعدام الاہلیہ، اس کو دھیرے بھی پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے. لہٰذا وہ قرات جب نہیں کر سکتا ہے تو وہ 2 رکعت میں جو امام بنے گا وہ اس میں قرات نہیں کرے گا، یعنی وہ دھیرے بھی قرات نہیں کرے گا. جب دھیرے بھی قرات نہیں کرے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی. جب اس کی نماز نہیں ہوگی تو پیچھے جتنے لوگ ہیں کسی کی نماز نہیں ہوگی. سمجھ گئے مسئلہ؟ جی سر. جی یہ بات ہے. تو یہ ساری امامت کی بحث تھی جو کمپلیٹ ہو گئی، اور باب کتاب الصلاۃ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. تو اتنی ساری باتیں آپ نے پڑھ لی ہیں امامت کے بارے میں. اب اس کو ایک بار ریپیٹ کر لیجیے گا کلاس کے بعد تاکہ ذہن میں کچھ رہے.
جی صدام حسین منڈل صاحب، کچھ سمجھ میں آیا آپ کو کہ نہیں، بتائیں؟ جی شکیب حسین، جی صاحب، چلیں تو